اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 یعنی 151 سے کل کہہ دیجئے تعالو آؤ تم، اتلو میں پڑھ کر سناؤں، ماں جو حرمہ حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر، اللہ کے نا، یعنی حلال و حرام کے موضوعات چل رہے تھے نا، تو پہلے تو اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ کیا کھانے پینے میں حرام کیا، پھر اب دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم کوئی دلیل لے آؤ اگر تمہارے پاس ہے، اور اگر دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے پھر اس کے بعد ان سے کہو اچھا کوئی گواہ لے آؤ، اور اگر یہ گواہی دے دیں تب بھی تم ان کی گواہی میں ان کا ساتھ مت دینا۔ اب اللہ رب کریم بتا رہے ہیں دوبارہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کیا کچھ حرام کر رکھا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ کل آپ کو پتا ہے امر ہے، تعالو بھی امر ہے، تعالو بھی امر ہے، اور یہ واو الف امر کی وجہ سے آیا، نون گر گیا اور واو الف آ گیا۔ آؤ اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، تلا یتلو سے ہے، اتلو واحد متکلم ہے مضارع کا، ما جو حرمہ حرام کیا یہ ماضی ہے، حرمہ، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، ربو رب نام ہے اسم ہے، کم ضمیر ہے، ربکم تمہارا رب تو یہ مرکب اضافی ہے، علیکم تم پر، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کر رکھا۔ اللہ یہ کہ نہ، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، اب یہ تشرکونا سے تشرکو بنا، نون گر گیا اور واو اور الف آ جانے کی وجہ سے یہ مضارع سے امر بنا، لا تشرکو نہیں، بھی ہی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، اللہ تشرکو بھی شیئن کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی حرمت کیا ہے؟ شرک نہ کرو، شرک کرنا حرام، ٹھیک ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، کیا مطلب ہے یہ حرام ہے؟ نہیں، اب بات چینج ہو گئی نا، انداز بیان تبدیل ہو گیا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن تحریر نہیں ہے، قرآن تقریر ہے، تو تقریر میں بات کرتے ہوئے انداز بدلتا ہے۔ تو پہلے بتایا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ احسان کیا ہے؟ حسن کی اعلیٰ ترین شکل ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکی، مادہ ہے اس کا حسن ہے، سین نون، حسن کا مبالغہ ہے، احسان بہت زیادہ حسین، تو والدین کے ساتھ حسین ترین رویہ اختیار کرو، جو بھی رویہ حسین ہو، تو صرف یہ نہیں کہ ان کی خدمت کرنی ہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں خدمت کر دی ہم نے تو کافی ہے، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خدمت کرتے ہیں، واقعتاً کرتے ہیں بچے خدمت، مگر ساتھ جو ہے موڈ آف ہیں یا جواب دیتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کی بات غلط تھی اس لیے ہم نے ایسے بات کی، لیکن ہم خدمت تو کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں، صرف خدمت کرنا مطلوب نہیں ہے، احساناً کے اندر دو چیزیں ہیں، کام کرنا اور اس کو حسین طریقے سے کرنا۔ تو آپ خود بتائیں کہ آپ کو کوئی کسی کے گھر آپ جائیں یا آپ کے میاں آپ کو ماہانہ کا خرچہ دیتے ہیں جیسے، تو دیں اور موڈ آف ہو تو یہ حسن ہے؟ نہیں ہے نا۔ آپ کہیں گے اچھا خرچہ تو دے دو، موڈ کیوں آف ہے؟ کہیں گے نا کہ چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ آگے سے کہیں کہ ہاں ایک تو پیسے دے رہا ہوں اوپر سے باتیں سنا دی، تو آپ کہیں گے اپنے پاس ہی رکھو، نہیں چاہیے، کہیں گے نا۔ تو دیکھیں یہی بات ہے، آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو ویٹرز ہوتے ہیں کتنی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کے آگے کھانا رکھتے ہیں، اگر وہ سیریس ہو جائے
بدتمیزی تو چھوڑے، صرف سیریس ہو کے رکھیں تو آپ اپسیٹ فیل کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ صرف کام نہیں کرنا، کام کو حسین طریقے سے کرنا ہے. تو حسن کا معیار کیا ہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا چھوٹا سا بچہ 5 سال کا 6 سال تو کسی وقت وہ شاؤٹ کرتا ہے تو آپ اس کو مارتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا وہ کہتا ہے میرا یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ بعد میں بتانا، پہلے بتاؤ چیخے کیوں، ہے نا؟ برا لگ رہا ہوتا ہے نا، غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا. تو یہی فیلنگ والدین کو آتی ہے. اچھا چاہے بچہ صحیح ہو اس وقت، تب بھی آپ کہتے ہیں نا، بعد میں پھر آپ کا جب غصہ اتر جاتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں تم صحیح تھے لیکن تمہیں میں نے اس لیے مارا کہ تم نے شاؤٹ کیوں کیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اسی طرح بچہ کوئی چیز اٹھا کر پھینک دے اور سراسر اس کا قصور نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے بہن بھائی نے زیادتی کی ہو اور اس نے آگے سے ری ایکٹ کیا ہو، تب بھی آپ اس کو مارتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو کہتے ہیں غلطی تمہاری نہیں تھی، پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے اس لیے مارا کہ تم نے چیز کیوں اٹھا کر پھینکی. بدصورت رویہ ہے نا، تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا. اب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، والدین بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ مار نہیں سکتے، یعنی ان میں وہ قوت نہیں رہتی، تو وہ فیلنگ ان کی وہی ہوتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے. تو اسی لیے ہر وہ رویہ جو آپ کو اپنے لیے اچھا نہیں لگتا وہ دوسرے کے لیے بھی حسین نہیں ہے. صرف کام نہیں کرنا، ساتھ رویے بھی خوبصورت بنانے ہیں. آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ کسی گھر میں آپ گئے، کسی رشتے دار کے گھر، اور اس نے آپ کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا لیکن آپ کو منہ نہیں لگایا. کبھی دعوت میں، کبھی نہ کبھی زندگی میں ہوتا ہے نا ایسا. اپنے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا موڈ آف ہو تو ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو بس لفٹ نہیں کراتے، ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، آپ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں جانا، اور زندگی بھر آپ وہ بات دہراتے رہتے. تو اسی طرح والدین کو کھانا دے دیا، ان کے کپڑے چینج کرا دیے، ان کا بستر ٹھیک کر دیا، مگر آپ نے منہ بنا لیا، موڈ آف کر لیا، ان کی بات کو برداشت نہیں کیا، تو ان کو بھی اسی طرح بے وقت محسوس ہوتا. تو صرف کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، صرف خدمت کرنا کافی نہیں ہے، رویے میں خوبصورتیاں بھی لانی ہوں گی. ایسی خوبصورتی جس سے دعا مانگنی نہ پڑے، ان کے دل سے دعا نکلے. تو اس میں پھر پتہ کیا آ جاتا ہے؟ ان کی بات سننا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی بے تکی باتوں کو برداشت کرنا. بزرگ ہو جاتے ہیں تو بے تکی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری بے تکی باتیں کرتے ہیں، اور وہی جو اللہ نے فرمایا کہ بچوں والی عادتیں آ جاتی ہیں. یعنی جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر ہے تو میٹھا نہیں کھانا، تو میٹھے کے لیے ضد کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں تم مجھے میٹھا نہیں دیتے اس لیے کہ تمہارے پیسے لگیں گے، مہنگی ہو گئی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا پیرنٹس. تو کوئی بات نہیں، آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ ایسا کرے، جب بچے بیمار ہوتے ہیں آپ ان کی چاکلیٹس اور چیزیں بند کر دیتے ہیں تو بچے بھی تو ستاتے ہیں. تو ان کو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بہلاتے ہیں کہ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، ڈانٹتے بھی نہیں، بلکہ اگر باپ بھی ڈانٹنے لگے تو روک دیتے ہیں کہ نہیں ڈانٹو نہیں، بیمار ہے، کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں. کرتے ہیں نا، مینیج کرتے ہیں. تو بس وہی محبت اور شفقت والدین کے لیے بھی دل میں ہونی چاہیے. اور آپ یہ کبھی غور فرمائیں کہ جیسے ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کتنا ستاتے ہیں اور ہم انہیں مینیج کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم بچے تھے اور ہمارے والدین جوان تھے تو انہوں نے ہمیں کتنا مینیج کیا ہوگا اور ہماری کتنی حرکتوں کو نظر انداز کیا ہوگا اور ہماری کتنی بے وقوفیوں اور ضدوں پر. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے 4 گھنٹے بچے کو لے کے کھڑے رہتے ہیں، رات بھر بچے کے ساتھ جاگتے ہیں. حقیقتاً جاگتے ہیں نا، بچہ بیٹھنے دیتا تھا، نہیں کھڑے رہو. ہوتا ہے ایسا، بیٹھنا نہیں ہے، کھڑی ہو جائے، بس ضد ہے، اور آپ لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، کچھ مت کرو. تو آپ یہ سب کچھ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں بچے کے لیے. تو کیا ہم نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا ہوگا؟ 20 بار کیا ہوگا. جس شفقت اور محبت کے ساتھ ہم بچوں کو پال رہے ہیں اسی شفقت اور محبت سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے. تو پھر اب اسی شفقت اور محبت کو لوٹانے کا وقت آ گیا. ایک بات. اور دوسری بات، آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے تو کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ احسان کریں گے. وجہ، بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. اگر وہ دیکھیں گے
کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں، تو کل کو بچے بھی دیں۔ اور اگر ہم اپنے بچوں والدین سے بے نیاز ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے، دے دیا ہے کھانا بس کھا لے، اب شور کیوں مچا رہے ہیں، سو جائیں، تو پھر کل کو بچے بھی یہی کچھ کہیں گے، کیونکہ وہ ہماری ہی زبان بولتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حال میں سے کچھ وقت قربان کریں۔ تو صرف خدمت مطلوب نہیں ہے، بلکہ خدمت کے ساتھ خوبصورتی بھی چاہیے، اور خوبصورتی بھی اعلیٰ ترین درجے کی۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ تو والدین کی ناشکر گزاری حرام کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب جتنا کہ کوئی حرام چیز کھانا برا ہے، اتنا ہی والدین کی نافرمانی کرنا بھی برا ہے۔ گدھا کھا لو تو بڑا شور مچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں اب گدھے کھائیں، لیکن کتنا شور مچا ٹی وی پر نا، کتنا اسکینڈل بنا، اور گھر گھر جو والدین رولے رہے ہیں اس پر تو کسی کو فیل ہی نہیں ہوتی۔ ولا اور نہ تقتلوا، تم قتل کرو، یہ سارا جو ہے نا امر ہے، اور لا لگنے سے نہیں ہو گیا۔ ولا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے۔ اچھا یہ بھی حرام ہے، کیا؟ بچوں کا قتل کرنا بھوک کی وجہ سے، مال کی کمی کے خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیسے قتل کیے جاتے ہیں بچے؟ ابارٹ کروانا، قدیم ترین طریقہ یہی رہا ہے۔ یہ جو ہے نا زندہ دفن کرنا، یہ تو بہت ہی کم ہے، عربوں میں بھی بہت کم تھا، ہر کوئی نہیں کرتا تھا، کچھ خاص قبیلے تھے جن میں یہ رواج تھے، خود قریش میں نہیں تھا یہ رواج ایون۔ لہٰذا آپ نے کبھی سنا کہ کسی قریشی صحابی نے آ کر کہا ہو کہ میں نے بچی زندہ دفن کی؟ نہیں۔ جو روایت بھی ملتی ہے نا، یہ جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ میری بچی تھی تو پیدا ہوئی تو میں مار نہیں سکا، تو 3-4 سال کی ہو گئی، تو اس کو پھر دفنانے کے لیے لے گئے، تو گڑھا کھودا تو بچی ہاتھوں کے ساتھ مٹی اٹھا کر باہر رکھی تھی، جیسے بچے چھوٹے کرتے ہیں ساتھ، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو گڑھے میں کھڑا کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی، تو مجھے آوازیں دیتی رہی، تو میں نے اس کو دفن کر دیا، کیونکہ قبیلے والے باتیں بڑی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو سن کر رونے لگے، اتنا روئے کہ یعنی آپ کے چہرہ تر ہو گیا آنسو سے۔ آپ نے ان کو کہا مجھے دوبارہ یہ قصہ سناؤ، انہوں نے دوبارہ سنایا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش میں یہ رواج نہیں تھا، اور باعزت گھرانوں میں بھی نہیں تھا، کچھ مخصوص قبائل تھے جن میں یہ رواج تھا کہ بیٹیاں باعث عار سمجھی جاتی تھی۔ تو اب دیکھیں ہندوؤں میں بھی ایک طرف جو ہے وہ گھرانے تھے جن میں عورتیں حکومت بھی کر سکتی تھی، جیسے راجپوت فیملیز جو تھی، ان میں نہیں تھا عورتوں کے لیے کوئی ہلکا پن نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتیں حکومت بھی کر سکتی تھی اور سب کچھ کر سکتی تھی۔ اور دوسری طرف جو برہمن کاسٹ تھی اس میں عورتوں کے لیے بڑے اور طرح کے قوانین تھے۔ تو جو کلاسوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہوتا ہے نا، طبقوں میں بٹا ہوا، تو ہر طبقے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی کچھ اسی قسم کے مسائل تھے، ایک مذہب تو تھا نہیں، سب نے اپنے اپنے مرضی کا مذہب بنا رکھا۔ بنیادی طور پر یہ حکم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد شاید بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا نہیں، اس سے مراد اسقاط حمل کی ممانعت ہے، کیونکہ اس وقت بھی رومن گورنمنٹ جو اس وقت کا ایک سپر پاور ایک گورنمنٹ تھی، اور بڑے وہ لوگ ترقی یافتہ تھے، ان میں یہی تصورات پائے جاتے تھے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور وہاں بھی اسقاط حمل، ابورٹ کرنا بچے کا چلتا تھا، ابورشن کا رواج تھا۔ تو عربوں میں بھی تھا، جن میں نئی علم آ رہا تھا نا، نئی روشنی سے جو متاثر ہو رہے تھے، تو عربوں میں بھی تھا، لیکن عربوں میں نسبتاً کم تھا، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اسلام انٹرنیشنل مذہب ہے تو سب احکامات آئے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر عربوں میں کم تھا، کیونکہ عرب قبائلی نظام پر چلتے تھے نا، تو ان میں زیادہ بچوں کی اہمیت تھی۔ شہروں کے اندر جیسے مکہ شہر تھا، مدینہ شہر تھا، طائف شہر تھا، تو شہروں کے اندر کسی حد تک ابورشن کا فیشن ہو گیا تھا، نہ عربوں کے لیے انجان چیز نہیں تھی، لیکن زیادہ رائج نہیں تھی، جیسے ہمارے یہاں اب بخوبی یہ چیز جانی پہچانی جاتی، مگر ابھی رائج نہیں ہوئی زیادہ، تو اللہ نے اسے منع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ گدھے کا گوشت پکڑا گیا تو بہت بڑا وہ بن گیا ایشو، اور حکومت نے حرام کو حلال کر دیا، لیگلی جائز کر دیا، تو اس پر پابندی نہیں۔
جو آپ کے بہبود آبادی کے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں ان کے لیے ابورشن جائز ہے نا لیگلی، وہ کروا سکتے ہیں نا. اب دیکھیں کہ دستہ تو کھول دیا نا. اگر جس پہ اور بہت سارے مسئلے ہیں، علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی اور صحیح غلط نہیں لکھی کہ اس سے بدکاری کے رستے بھی کھلتے ہیں، یہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں سب کچھ ایک طرف ہے، کسی بات کو ہم ڈسکس نہ کریں. صرف ایک بات، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تم پر حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے، پہلی شرک، دوسری والدین کی ناقدری کرنا حرام ہے، اور تیسری اولاد کا قتل حرام ہے، ابورشن حرام ہے. تو جو چیز حرام ہے، ایک ملک جس کا ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ، تو اسلامی جمہوریہ میں وہ جائز کیسے کی جا سکتی؟ اور کسی حرام چیز میں فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو فی نفس ہی ہمارے لیے بری. کسی فائدہ مند چیز کو اللہ کریم نے ہمارے لیے حرام نہیں کیا، یہ بھی یاد رکھیے. تو بچوں کے ابورٹ کرانے میں، ابورشن میں کوئی خیر نہیں، بہت ہی جاہلانہ بات ہے، اور یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے اللہ پر کہ وسائل کم ہے اور آبادی زیادہ ہے. اللہ کو پتا تھا اس سن میں اتنے افراد ہونے ہیں، اسی کے مطابق اللہ نے ساری پلاننگ کر رکھی. بات صرف یہ ہے کہ ایک تو وسائل کی تقسیم کو انصاف کے مطابق کیا جائے، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے 22 جو بڑے خاندان ہیں، ان کے ایک ایک فرد کی جو سالانہ انکم ہے دنیا کے 9 ممالک کی سالانہ آمدن سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک ایک پورے ملک، جیسے لائبیریا ہے، تو لائبیریا کے پوری جو سالانہ انکم ہے اس سے زیادہ ہے ان 22 سربراہ خاندانوں میں سے ایک ایک فرد کی اینول انکم. جہاں اس حد تک انجسٹس ہوگا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں، تو وہاں تو مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ جو ہے نا کہ مال جمع کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ سود کا نظام، جس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے اور ایک جو صرف دولت کا حقیقی چکر ہے وہ رک جاتا ہے. اس کی وجہ سے مسائل ہے. تو سود کے انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے. ابھی موضوع یہ ہے کہ اولاد کا قتل حرام ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو بچے ابورٹ کیے جاتے ہیں باقاعدہ قتل کیے جاتے ہیں. ابورشن اور کیا ہے؟ باقاعدہ قتل کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے قتل عمد ہے اور اس کی شدید سزا. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی جاندار سے اس کی زندگی چھین لینے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں ویسے تحریکیں چلتی ہیں جانوروں کے حقوق کی. جانوروں کو مت کھاؤ، وہ زندہ ہیں، تو بچوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ وہ زندہ نہیں، ہر اعتبار سے زندہ ہے. اور یہ جو ایک کہانی ہے کہ جی 6 ہفتوں کے اندر آپ کروا لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیسے زندہ چیز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ آپ نے بچپن میں سائنس میں پڑھا ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہیں، سانس لیتی ہیں، خوراک لیتی ہیں، حرکت کرتی ہیں. تو ایک جو بالکل ارلی حمل ہوتا ہے، جو ایمبریو ہوتا ہے، تو اس میں یہ خصوصیات ہوتی ہے، وہ بڑھتا نہیں، بریتھ کرتا ہے، موو کرتا ہے. تو پھر بیکار کی بات ہے، بیکار کی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. تو حرام ہے ابورٹ کرانا بچہ، ابورشن حرام. نحنو ہم نرزقکم، رزق دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے. اللہ نے کہا رزق کی تنگی کے خوف سے اولادوں کو ہلاک نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں انہیں بھی دیں گے. کیا بات ہے؟ وہی دنیا میں ذرائع کم ہے، آبادی زیادہ ہے، لہٰذا بچوں کو مت پیدا ہونے.
اللہ فرما رہے ہیں اس خوف سے کہ ذرائع کم ہے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم نے انہیں بھی دیا، تمہیں بھی دیا، ان کو بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے. رزق اللہ کے ذمے ہے. ہم تو صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں. رہی یہ بات ہم 2 بچے نہیں پال سکتے، بھائی آپ ایک بچہ بھی نہیں پال سکتے. کوئی پال سکتا ہے؟ نہیں پال سکتا. آپ ایک بلی نہیں پال سکتے. بلی بھی ماشاءاللہ صبح شام آ کے کھانا مانگتی ہے کہ نہیں؟ مانگتی ہے نا. تو آپ روز گوشت کہاں سے منگائے گی؟ ظاہر ہے گوشت ہی کھاتی، میٹ ایٹر ہے. اللہ ہی پلوا دیتے. تو ہم اپنا آپ نہیں پال سکتے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، ہم تو صرف ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے. اور اولاد تو برکت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو کوئی کام ان کا کیا تو بڑے خوش ہوئے. تو کہنے لگے کہ انس میں تم سے بہت خوش ہوں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کی. اللہ انس کو لمبی زندگی دے، اللہ انس کو بہت مال دے، اللہ انس کو بہت اولاد دے. تو انس رضی اللہ عنہ نے 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی اور مال بہت تھا، جانور بھی اور کھیتیاں بھی اور باغوں کی فصلیں بھی بھرپور آتی تھی اور اولادیں بھی ماشاءاللہ بہت تھیں. اپنے بچے اور بچوں کے بچے 4 نسلیں دیکھی اپنی، اور بچوں کے بچے یعنی اپنے بچے، پوتے پوتیاں، پھر پوتے پوتیوں کے بھی بچے دیکھے. تو 4 نسلوں کے ملا کر جب انہوں نے وفات پائی ہے تو 85-86 فیملی ممبرز تھے. اور ہمیں جی ایک بچہ کافی ہے، دوسرا نہیں چاہیے، اور اگر دوسرا ہو گیا تو اسی میں قیامت ٹوٹ پڑتی. یہ اللہ کا فضل ہے، اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے. اور ہر بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. تنگی پتہ کب آتی ہے؟ جب ہم واویلا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ کی ناشکر گزاری کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے. دلیل کیا ہے ناشکری سے رزق کم ہوتا ہے؟ جی شاباش. اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم زیادہ عطا کریں گے. تو اس کا الٹ کیا نکلتا ہے؟ کراولی کیا نکلتی ہے؟ ناشکروں کو نہیں دیں گے. تو جب ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نعمت دی، کیا؟ اولاد. اللہ نے اولاد کی شکل میں نوازا. اب جب ہم اس پہ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ دفع کرو اس کو ایک نعمت دی ہے تو اس کا یہ حال ہے اس کو دوسری بھی نہیں دینی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو بچہ چیز سنبھال کر رکھتا ہو اس کو زیادہ چیز دے دیتے ہیں نا، اور جو بچہ چیزیں گم کر دیتا ہو، چھوڑ آتا ہو، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں لے کر دیتے نا. پہلے جب اس کو ختم کرو پھر دیکھیں گے، اس کو تمیز سے استعمال کرو گے تب تمہیں دوسری لے کر دیں گے. تو جو بچے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے، آمنا و صدقنا کہتا ہے، قبول کرتا ہے ذمہ داری کو، نعمت ہے ساتھ ذمہ داری بھی ہے نا بچہ، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو پھر اللہ خوش ہو کر مزید عطا کرتا ہے. کیونکہ اصول یہی ہے وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو ہم مزید عطا کریں گے. تو تنگی بچوں سے نہیں آتی، تنگی آتی ہے ہماری ناشکر گزاری سے. لوگ ایک ایک بچے کے لیے ماتھا رگڑتے ہیں، ایک ایک درگاہ پہ جا کر شرک کرنے لگتے ہیں، ایک ایک پیر فقیر کے پاس جا کر، اور نہیں ملتا بچہ. یعنی میں ایسی کئی خواتین کو جانتی ہوں، 1 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں میری فیملی میں. کچھ تو ایسے کپلز ہیں جو بیچارے بوڑھے ہو گئے تو نہیں نصیب ہوا، ساری عمر بچہ نصیب نہیں ہوا، ہر چیز کر چھوڑی، امریکہ تک گھوم کر آ گئے. صحیح بات ہے، امریکہ گئے علاج کرانے کے لیے. میرے ایک عزیز ہیں تو ان کا کچھ میڈیکل پرابلم تھا، تو امریکہ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، وہاں گئے، پیسے لگائے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوئی اولاد. بات ہے اللہ کا حکم. تو لوگ تڑپ رہے ہیں اور اللہ نہیں دے رہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مصلحت ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، ڈسکشن ہے سب. اور تمہیں اللہ بنا مانگے دے رہے ہیں اور تمہارے جو ہیں وہ نخرے نہیں ختم ہو رہے، تو پھر اللہ غضبناک ہوتے ہیں. اور اس غضبناکی کی وجہ سے نہ شکر گزاری کی سزا کے طور پر نعمت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کل پڑھا نا، بنی اسرائیل پر مختلف نعمتیں حرام قرار دیتے رہے اللہ، صرف ان کی ناشکر گزاری کی سزا کے طور پر. تو اب وہی تو نہیں اترنی کہ کسی بندے کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی چیز حرام ہو جائے، پھر اللہ وہ چیزیں روک لیتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں ملیں تو جو پہلی نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کریں. شکر گزاری کیا ہے؟ قدر کرنا، خوش ہونا.
تو میری ایک دوست تھی کہلے ہیں، وہ مجھے بتاتی ہے ان کی 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. تو کہتی ہے جب میری 6 بیٹی ہوئی، یعنی مسلسل اوپر نیچے 6 بیٹیاں، تو جب کہتے ہیں 6 بیٹی ہوئی تو ہر کوئی کہے کہ ہائے اس کی 6 بیٹی ہو گئی، ہائے اس کی 6 بیٹی ہو گئی. تو کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی اتنی اچھی لگے میرے میاں کو بھی. تو ہم بڑے خوش تھے. تو پھر اس کے 4 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، پھر ایک بیٹا اور دیا، اور کاروبار میں بھی غیر معمولی ترقی دی اللہ نے ان کو. عام سے گھرانے سے ہیں ویسے، لیکن پھر اللہ نے اس اسپیسیفک فیملی کو، اس پورے خاندان میں سے بہت زیادہ مالی ترقی دی، بہت زیادہ مالی ترقی دی. اور لاہور میں وہ ٹویوٹا والوں کے جو ہے رجسٹرڈ ڈیلر ہیں، اس طرح ان کو کاروبار میں اللہ نے بہت ترقی دی، بہت بڑا کاروبار ہے، ان کے شو روم وغیرہ ہیں. اللہ نے کاروبار میں بھی غیر معمولی ترقی دی اور بیٹے بھی دیے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ، وہ اکثر یہ نہیں کہا کرتی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو خوشی سے قبول کیا. تو اب دیکھیے بات یہی ہے، جو نعمت کی قدر کرتا ہے پھر اللہ اور دیتے ہیں. جو پہلی نعمت کی قدر نہیں کرتا اس کو اور کیا ملنا ہے؟ نہیں ملتا اس کو. انسان اللہ کی فطرت پر بنایا گیا نا. تو آپ دیکھیں ہم انسان نہیں دیتے اگلے کو، ہم نہیں دیتے. کیوں دیں بھائی؟ یہ تو پہلی چیز ضائع کر دی اس نے، تو اگلی چیز کیسے دی جائے؟ تو لہٰذا نہ شکری کی وجہ سے رزق کی تنگی آتی ہے، بچوں کی وجہ سے نہیں آتی. ولا نہ تقربو، تم قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائی کے، ماں جو ظاہر ہو منہا، اس سے، وما، اور جو باطنہ چھپی ہوئی ہو. اور ہم نے تمہیں یہ حکم دیا کہ فحش کاموں کے پاس نہ جاؤ، چاہے ظاہری ہو چاہے پوشیدہ. تو بے حیائی حرام ہے. اب میں پھر وہی بات کہوں گی، یہ بڑے مسئلے چلتے ہیں جی برائلر مرغی حلال ہے یا حرام ہے. برائلر کو فوڈ کیا کھلاتے ہیں، یہ جو کسائی ہے تکبیر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ بڑی ہمیں بحثیں کرنی آتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو دن رات ٹی وی پر پروگرام ناچ گانے کے ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ دیکھنا حرام. حرمت صرف کھانے پینے کی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا فحاشی کے سارے کام ہم نے حرام کر دی. تو یہ جو کچھ ٹی وی پر چلتا ہے، کیا یہ فحش کام نہیں؟ تو کہاں تک ان کی اجازت ہے؟ یعنی اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان چیزوں کے عام ہونے کی وجہ سے. گڑیا بچوں کا کھلونا ہے نا، اس میں اتنی فحاشی انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ لے کر دینا مشکل ہو گیا. اور بچے ظاہر ہے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں ڈال چاہیے. اور آپ جو باربی کی ڈفرینٹ ڈالز ہیں آپ لے سکتے ہیں. پوری عورت بنا دی ہے، ایسا فزیکل پوسچر اس کا بنا دیا ہے کہ جس کو بچے دیکھیں تو لازمی طور پر کوشچن اٹھائیں گے. تو کیسے مینیج کریں گے آپ؟ کیا کریں گے ان کا؟ ہے نا. اور کیا یہ فحاشی نہیں؟ ہمارے وقت میں جب بچپن میں ڈالز آتی تھی، ان کے فراکس وغیرہ بھی ہوتے تھے. باربی شاربی نام تو نہیں تھا، لیکن فراکس ہوتے تھے اور بھی ساتھ ایکسٹرا کپڑے ہوتے تھے، سیٹس، لیکن اسٹریٹ باڈی ہوتی تھی، اوپر سے نیچے سے کوئی فزیکل آرگنز نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. اب تو انہوں نے پوری پوری عورت بنا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ایک بچی اس کے کپڑے چینج کرنے کے لیے کپڑے اتارے گی تو کیا وہ متوجہ نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ آپ سے کوشچن کرے کہ اس کی باڈی ایسے کیوں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے نا یہ سوال سوچنے. آپ 2-3 سال تک بچی کے کپڑے بدلوا لیتے ہیں کمرے میں دوسرے بچے کے سامنے میں، لیکن جب بچی 6-7 سال کی ہوتی ہے تو آپ نہیں چینج کراتے. ریزن باڈی چینج کی وجہ سے نا. تو وہی چینج اگر گڑیا کے اندر ہے تو کیا بچوں کے ذہن متوجہ نہیں ہوں گے؟ اب بات یہ ہے، یہ بھی فحاشی کا ایک راستہ ہے. کارٹونز، بچوں کی فلمز، ہر ایک چیز. اب فحاشی کا ہر راستہ ہم پر منع کیا گیا ہے، اور ہمارا حال یہ کہ کارٹون تک اس سے پاک نہیں. یہ جو ٹام اینڈ جیری بچپن میں ہم نے اتنے دیکھے، اب جو ٹام اینڈ جیری آتے ہیں ان میں انہوں نے فیمیل بلی بھی بنا دی ہے، اور اس کا وہ باقاعدہ رومانس دکھا رہے ہوتے ہیں. اب پہلے ہوتا تھا چلو جی بچے ٹی وی پر نہ کچھ دیکھیں سوائے کارٹونز کے، اور وہی بات ہے کہ کارٹونز بڑے سادے، پنک پینتھر ہوتا تھا وغیرہ. اب جو ڈوریمون، پوکیمون آ رہے ہیں وہ فلموں سے زیادہ ڈینجرس ہیں، اور باقاعدہ ان میں جو ہے دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اس میں بھی میل اور فیمیل وہ لگایا اور بچوں کو بتائیے اس کی وائف.
آپ صحیح فرما رہی ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچوں کے دماغ کو خراب کرتی ہیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے دماغ بہت تیزی سے ان چیزوں کا اثر لیتے ہیں. اور بے شک یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بھائی بچوں کو کارٹون نہ دیکھنے دو، بٹ پریکٹیکلی اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ. اب ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، کیبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی بچوں کو کارٹونز کا علم رہتا ہے. اسکول سے پتہ چلتا ہے، کزن سے پتہ چلتا ہے. آپ بچوں کو ٹوکرے کے نیچے بند نہیں کر سکتے. اسی دنیا کے اندر بچوں نے رہنا. تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پاوا زنجیر آزادی بھی دینی پڑتی ہے. اب ہمارا چونکہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ، تو پھر ہمارے یہاں روک تھام ہونی چاہیے میڈیا پر، کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا. دیکھیں نیٹ پر بھی پابندی ہونی چاہیے نا، لمیٹیشنز ہونی چاہیے. چائنا میں آپ کو پتہ ہے یوٹیوب ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا. یوٹیوب حکومت کے اختیار میں ہے، لہٰذا وہ جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں. ویسے وہ بند ہی رہتی ہے، ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں یوٹیوب چلتی ہے. یوٹیوب کے لیے بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے تو لوگ کم استعمال کرتے ہیں. تو سرچ کے لیے انہوں نے اپنے کچھ دیے ہوئے ہیں مخصوص جو ہیں ان کے مینز، جن پر بچے جو ہیں وہ سرچ وغیرہ کرتے ہیں. اور ہر کوئی اپنا ذاتی کنیکشن اس طرح سے نہیں لے سکتا. کنیکشن لیا جا سکتا ہے مگر وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، تو وہ جا کر لائبریریز وغیرہ میں بیٹھ کر سرچ کرتے ہیں. تو اتنا مہنگا ہے نیٹ وہاں پر کہ انہوں نے خود کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی نہ افورڈ کر سکتا ہے نہ لے سکتا. اور ہر چیز کو انہوں نے لمیٹڈ رکھا ہوا ہے، زندگی کو پریکٹیکل رکھا ہوا ہے. ایکسرسائز ڈیلی زندگی کی روٹین ہے، بچے بھی کر رہے ہیں، بابے بھی کر رہے ہیں، جوان بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے اسپیسیفک ٹائم رکھا ہوا ہے. 7 بجے صبح دکانیں کھل جاتی ہیں، شام کو 8 بجے ہر دکان بند ہو جاتی. آپ کو دوائی بھی نہیں ملتی کہیں سے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. ہاسپٹل کی جو اپنی وہ ہوتی ہے نا فارمیسی، بس اسی کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے. سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ٹائم کے اوپر اٹھنا ہے، ٹائم کے اوپر سونا. اور یہ حکومت کی طرف سے اصول ہے ان کے. پھر انہوں نے اس قسم ایسے ہاسپٹل، ایسے ادارے بنائے ہیں جہاں نیٹ ایڈکٹ بچوں کا علاج کیا جاتا ہے. جیسے دوسری ایڈکشن ہے ویسے بھی ایڈکشن مانتے ہیں. اور ایسے بچے بچیاں جو بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر انہیں وہاں رکھتے ہیں اور ان کو وہاں دوائیاں بھی دیتے ہیں. اور وہاں خاص طور پر ہر چیز، وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں نا، نہ فون نہ کچھ. تو بچوں نے ایون کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی وہاں رہ کر، اور 1-2 مرے بھی، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں اپنی اگلی نسل کی فکر ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو لے ڈوبیں گی اور بچے اس زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو جس طرح نشہ چھڑانا ہوتا ہے یہ چیزیں بھی چھڑانی ہوتی، ان کو کنٹرول رکھنا چاہیے. یہ اول فرض تو حکومت کا ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم اپنے گھر پہ پابندی رکھ سکتے ہیں، کسی اور کے گھر گئے ہیں وہاں کوئی چیز چل رہی ہے، ہم وہاں نہیں ہر جگہ روک سکتے. بچے وہاں دیکھتے ہیں، اچھا دوسرے بچے اپنے گھروں سے دیکھ کر آتے ہیں اور وہ آ کر سناتے ہیں. ایک دن مجھے نور الہدا نے سٹوری سنائی، ایک ایسا ایک ڈرامہ ہے، اس میں ایسے اور ایسے اور ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو فلاں بچے نے مجھے بتایا. تو اب اس طرح کی چیزوں پر اب بچے نے اسکول تو جانا ہے، بچوں سے انٹریکشن تو ہونا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ریسٹرکٹڈ ہونی ہی چاہیے، کیونکہ فحاشی حرام ہے، صرف مرغی ہی حرام نہیں ہے. تو ان چیزوں پر بھی بات کی جانی چاہیے، مگر انفارچونیٹلی اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اب کیا کیا اللہ نے حرام کیا گنوائیں ذرا؟ شرک، والدین کی نافرمانی، قتل اولاد، فحاشی. چوتھی چیز فحاشی.